صف بندی درست فرما لیں، پیروں کی انگلیوں کا رخ سیدھا قبلہ شریف کی طرف ہونا چاہیے، اور مردوں کے شلواریں پجامے چادریں ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے، اور اپنے اپنے موبائل سائلنٹ پہ لگا لیں یا بند کر لیں جب بھی آپ نماز شروع کریں۔ یہ نماز عید کی نماز باقی نمازوں کی طرح 2 رکعت نماز ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس میں 12 زائد تکبیریں، 7 زائد تکبیریں قرات سے پہلے پہلی رکعت میں، اور 5 زائد تکبیریں دوسری رکعت میں۔ اور یہ 7 تکبیریں جو ہیں یہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہیں جو پہلی تکبیر ہم کر کے نماز شروع کرتے ہیں، اور اسی طرح جو سجدے سے اٹھنے کی تکبیر ہے اس کے علاوہ 5 تکبیریں ہیں، یہ کل 12 زائد تکبیریں ہیں۔ اس کے علاوہ باقی نماز اسی طرح جیسے پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سا خطبہ ہوگا اور دعا ہوگی، وہ بہت اہم ہے، اس کے اندر شامل رہیں۔ اللہ اکبر، 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 اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ الله أكبر،
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر
فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. شكرا. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم.
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اگر تم آپس میں اختلاف اور جھگڑا کرو گے تو اس سے تم کمزور ہو جاؤ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور یاد رکھو، ڈٹے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ ڈٹے رہنے والوں کو کے ساتھ ہے اور ان کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کریم نے جہاں ہمارے اوپر کرم فرمایا کہ ایک دفعہ پھر ہماری زندگی میں رمضان آیا، مکمل ہوا، اللہ تعالی ہماری ساری عبادات قبول فرمائے، اور آج یہ شکر کا دن بھی ہے اور اس قبولیت کے اعلان کا دن بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف سے اعمال قبول فرمائے۔ اللہ کرے یہ قبولیت کا ہی اعلان ہو، عدم قبولیت کا اعلان نہ ہو۔ دوسرا، آج کے ماحول میں جو سب سے اہم مسئلہ جو ہم نے پورے رمضان بھی دیکھا، جس میں نہ رمضان کی راتوں کا کوئی خیال رکھا گیا، نہ ہی قرآن کے ماحول کا کوئی خیال رکھا گیا، کہ ہم سب پوری قوم ایسے اختلافات کا شکار ہو گئے کہ شاید اب وہ موقع آ گیا ہے جو اللہ کریم نے فرمایا کہ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تمہاری تو ہوا اکھڑ جائے۔ دشمن ہمارے درمیان یہ اختلافات پیدا کرنے کے لیے پتہ نہیں کب سے کوششیں کر رہا، اور ایک عرصے سے اس نے اپنے سارے جتن کر لیے ہیں، اور ہم، اللہ کا شکر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ماضی میں بڑے بڑے مواقع آئے جب یہاں شیعہ سنی فسادات کروانے کی کوشش کی گئی، جب یہاں پہ مسل کی فسادات کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم سب نے، پورے جو پاکستان کے عوام ہے اور پوری ملت اسلامیہ ہے، وہ بھی اس بات پر خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور ہمارے ریاستی ادارے بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے دشمن کو کوئی موقع نہیں دیا۔ لیکن شاید یہ پہلی دفعہ لگ رہا ہے کہ دشمن نے جو وار کرنا تھا، جو گھاؤ لگانا تھا، شاید وہ لگا چکا ہے۔ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام تو تقسیم ہیں ہی ہیں، ہمارے ریاستی ادارے بھی تقسیم ہو چکے، اور اللہ نے قرآن میں پہلے سے فرما رکھا ہے کہ دیکھیں، ہر معاملے میں جب آپ کی ترجیح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا، کبھی بھی کسی بات میں آپس میں اختلاف اور جھگڑا نہیں کرنا، اس لیے کہ جہاں جھگڑا ہوتا ہے وہاں پہ ایک گیپ کریٹ ہوتا ہے، وہاں پہ تقسیم ہوتی ہے، تقسیم کے درمیان میں ایک خلیج بنتی ہے، وہ جو خلیج بنتی ہے دشمن اس کو ہمیشہ استعمال کرتا ہے، اور جب دشمن اس کو استعمال کرے گا تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تم جتنے مرضی مضبوط ہو، تمہارے جتنے مرضی وسائل ہوں، تم جتنے مرضی ایمان کے پختہ ایمان رکھنے والے ہو، پختہ وسائل رکھنے والے ہو، پوری قوم باہم جڑی ہوئی ہو، جب تم نے آپس میں خود ایک خلیج کریٹ کر کے دشمن کو راستہ دے دیا تو اس کے بعد تمہارے پلے رہ کیا گیا؟ فَتَفْشَلُوا، تم کمزور ہو جاؤ، اور جب کمزور ہو جاؤ گے تو پھر اس کے بعد تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اگر اس ساری بات کو روکنا ہے تو اللہ کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ وَاصْبِرُوا، تم ڈٹے رہو۔ اور ڈٹنا کس پہ ہے؟ ذاتی انا پہ نہیں ڈٹنا، ذاتی خواہشات پہ نہیں ڈٹنا، ذاتی پسند ناپسند پہ نہیں ڈٹنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ ڈٹنا۔ یہ معاملہ قومی سطح کا بھی ہے، ملی سطح کا بھی ہے، اور ذاتی طور پر ہمارا جو گھریلو سطح کا اور ذاتی سطح کا بھی ہے کہ ہم آپس میں کبھی بھی اختلاف پیدا نہ ہو۔ اس لیے کہ جہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے، جہاں لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے،
کسی گھرانے میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گھرانے کے پلے ککھ نہیں رہتا، وہ گھرانہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جن خاندانوں کے اندر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں وہ خاندان اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے، ان کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ جن قوموں کے اندر جھگڑا آتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں قومیں۔ لہذا ہم اس عید پر، خوشی کے موقع پر، جو اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسلمانوں کو دو مواقع خوشی کے عطا فرمائے، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، یہ خوشی کے مواقع ہیں، خوشیاں کیجئے، لیکن وہ کیا خوشی ہے جب آپ اپنے بھائی کے ساتھ اختلاف رکھتے ہو، یا اپنے بھائی کے ساتھ کوئی ایک دوسرے سے مسل کی اختلاف رکھتا ہو، یا کوئی باہمی جھگڑا ہو، یا کوئی جائیداد کا جھگڑا ہو، یا کوئی پسند ناپسند کا جھگڑا ہو، اور آپ ایک دوسرے سے بول چال تک بند کر دیں اور ایک دوسرے کی عزت تک جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیں، اس وقت خوشی کا کیا مزہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال ہی نہیں ہے کسی کے لیے، کسی شخص کے لیے، لا یحل لرجل، کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کہ اس کا کسی بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ناراضگی رکھنا حلال ہی نہیں۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اگر ہم نے ناراضگی 3 دن سے زیادہ رکھی ہوئی ہے تو ہم حرام کام کر رہے ہیں، ہم حرام میں ملوث ہیں، اور جب ہم حرام میں ملوث ہیں ہماری ناراضگی چل رہی ہے، ناراضگی کیا 3 دن کیا، 3 مہینے کیا، 3 سال کیا، 3 دہائیاں گزر گئی ہیں، ناراضگیاں چل رہی ہیں۔ کہاں سے آئے ایمان کی مضبوطی؟ کہاں سے آئے وہ قوم کا تصور؟ کہاں سے آئے وہ ملت کا تصور؟ ہم تو اپنے گھر کو ایک گھر بنانے میں ناکام رہے ہیں، ہم اس قوم کو قوم بنانے میں اور اس ملت کو ملت بنانے میں کامیاب کیسے ہو؟ لہذا سن لیجئے، حرام ہے اگر آپ کسی بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ناراضگی رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ مومن ہیں، یلتقیان، آپس میں ملتے ہیں، فَيُعْرِضُ عَنْ هَذَا وَيُعْرِضُ عَنْ هَذَا، ایک ادھر کو منہ کر کے چلا جاتا ہے، ایک ادھر کو منہ کر کے چلا جاتا ہے، یہ قوم ہے، یہ خاندان ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے۔ کہاں گئے ان کی نمازیں؟ کہاں گئے ان کے حج؟ کہاں گئے ان کے روزے؟ ان کی ساری زندگی کی عبادات کہاں گئیں؟ جو اپنے مسلمان بھائی کو نہیں ملتا جانتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر سوموار اور جمعرات اللہ تعالی نگاہ ڈالتا ہے اپنی مخلوق پر اور ہر مومن کی بخشش کر دیتا ہے، ہر مومن کی بخشش۔ آپ تو رمضان کی بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ہر مومن کو ہر سوموار ہر جمعرات خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ تعالی ہر مومن کو بخش دیتا ہے، 2 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، ہر ایک کی بخشش ہو جاتی ہے، 2 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک تو مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، جو شرک میں مبتلا ہے، اللہ اکبر، اس کی تفصیلات آپ جانتے ہیں کون کون سی چیز شرک ہے۔ جب آپ نے اللہ کی مرضی کے علاوہ کسی اور کی مرضی سے زندگی گزارنی شروع کر دی تو آپ نے شرک کا آغاز کر دیا۔ لہذا مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں، آپ کے پاؤں پھسلتے ہوں، آپ کے اعمال غلط ہوتے ہوں، آپ ہر لمحہ اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے شرک سے بچا، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ ہر لمحہ صبح و شام اعادہ کرتے رہیں اس بات کا کہ اللہ میں تیرا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے اذکار سکھائے ہیں، اور یہ 5 وقت کی نماز ہے اور اس کے بعد جو اذکار ہیں یہ سارے کے سارے اصل میں اسی عہد کا اعادہ ہے کہ اللہ میں تیرا۔ اور دوسرا، اس شخص کی بخشش نہیں ہوتی، فرمایا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَةٌ، جس کے اپنے بھائی کے ساتھ اختلافات چل رہے ہیں، دشمنی چل رہی ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ چاہے آپ نے 10 حج کیے ہوئے ہوں، نمازیں پڑھی ہوئی ہوں، کوئی شرط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، حتیٰ کہ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کو کہتا ہے تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے صلح کر لیں، تھوڑی دیر انتظار کر لو، ہو سکتا ہے صلح کر لیں۔ اگر آپس میں صلح کر لیں گے تو مغفرت ہو جائے گی، صلح نہیں کریں گے تو مغفرت نہیں ہو۔ ہم اپنے نمازیں روزے کر کے ہم بڑے خوش ہیں،
یہ کوئی باہمی اتحاد و اتفاق کوئی چھوٹی بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نمازوں سے بھی بڑا ہے، روزے سے بھی بڑا ہے، زکوٰۃ اور صدقات سے بھی بڑا ہے۔ حیران ہو گئے صحابہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں سے بھی بڑا، روزے اور صدقات و زکوٰۃ سے بھی بڑا؟ آپ نے فرمایا ہاں ان سے بھی بڑا عمل ہے۔ وہ کیا عمل ہے؟ اصلاح ذات البین، لوگوں کی آپس میں صلح کرنا، آپس میں جڑ کے رہیں، پیار محبت سے رہیں۔ اختلافات ہوتے رہتے ہیں، سیاسی اختلافات ہوں، گھریلو اختلافات ہوں، جائیداد کے اختلافات ہوں، ہوتے رہیں، لیکن کبھی بھی ٹوٹنا نہیں ہے۔ اگر آپ آپس میں ٹوٹے تو جو دشمن کے سامنے آپ کی درگت بنے گی وہ تو بنے گی، اللہ کے ہاں بھی آپ کبھی بھی مغفرت کے قابل نہیں ہے، مغفرت کے مستحق نہیں ہے۔ لہذا آج میں اور آپ طے کر لیں، عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع، کوئی بات نہیں، صبر تو کرنا پڑتا ہے، کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المومن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، وہ مومن جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے۔ ظاہر ہے آپ رشتہ داروں کے درمیان رہیں گے، محلہ والوں کے درمیان رہیں گے، آپ امت ملت کے درمیان رہیں گے تو اختلافات تو ہوں گے۔ وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، جو مومن لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، یہ تو صبر ہے۔ وَاصْبِرُوا، کوئی بات نہیں، تکلیف ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، اگر آپ کا کوئی حق کوئی دوسرا لے گیا تو خیر۔ حق کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ نے قرآن میں یہی نسخہ تو بتایا ہے، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں اختلافات ختم کرنے ہیں تو نسخہ پلے باندھ لیجئے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے سے مہربانی کرنا نہ بھولیے، فضل کرنا نہ بھولیے۔ اور فضل کا مطلب ہوتا ہے ایڈیشنل، کوئی زائد چیز دینا۔ لہذا آپ کسی سے حساب کتاب کرتے وقت، دیتے وقت درجن 13 کی رکھیں، لیتے وقت 11 کی رکھیں، یہ ہے فضل۔ آپ اندازہ کریں، آپ اگر لینے میں بھی اپنے بھائی کا خیال رکھیں اور دینے میں بھی اپنے بھائی کا خیال رکھیں، اور سب لوگ ایسا کرنا شروع کر دیں تو اختلاف رہتا کہاں؟ لہذا آج ہم فکر کر لیں، اپنے گھروں کی بھی فکر کر لیں، اپنے اہل خانہ کی بھی فکر کر لیں، اس پاکستانی قوم کی بھی فکر کر لیں، اس ملک پاکستان کی بھی فکر کر لیں، اور پوری ملت کی فکر کر لیں۔ دشمن ہماری طاق میں بیٹھا ہے، دشمن کو تو ایسا ماحول چاہیے کہ جہاں تم آپس میں اختلاف کرو، درمیان میں خلیج بنے، اور وہ خلیج کے اندر گھس کے آپ کے ملک و قوم کا وہ پورا تیا پانچا کر دے۔ وہ تو اس خیال میں اور اس دھیان میں، اس طاق میں بیٹھا، اور پتہ نہیں کب سے بیٹھا ہے۔ اور اس وقت ہوش کے ناخن لیجئے، آپ کو اختلافات جتنے مرضی ہوں، مومن کی عزت، ایک انسان کی عزت اللہ کے ہاں کعبے کی حرمت سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ لہذا عزت کیجئے، احترام کیجئے۔ اور ویسے بھی اگر آپ کو اپنے لیے عزت چاہیے تو لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دیں۔ سادہ سا اصول ہے، آپ کو جو چیز چاہیے آپ تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کا قانون ایسا ہے کہ آپ دیتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا جائے گا۔ آپ کو پیسے چاہیے، آپ پیسے تقسیم کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرنا شروع کر دے گا۔ آپ دیتے جائیں گے، پہلے بھی تو اسی کے دیے ہوئے ہیں نا، یہ جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے۔ آپ جو کچھ چاہتے ہیں کہ آپ کو ملے، آپ دوسروں کو دینا شروع کر دیں، آپ لوگوں کو عزت دینا شروع کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاشرے کے اندر عزت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ملت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سن لیجئے، آج کے بعد اختلاف ہو جاتا ہے، نقطہ نظر کا اختلاف، نقطہ نظر کے اختلاف کو کبھی جھگڑا نہ بننے دیجئے۔ اور اگر اختلاف باقی رہے تو اختلاف باقی رہے، عزت احترام میں کبھی کمی نہیں آنی چاہیے۔ ایک دوسرے کا عزت احترام کریں، انشاءاللہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ، اور اگر گھروں کے کوئی جھگڑے ہیں تو میں آپ سے اللہ کے نام پر اپیل کرتا ہوں کہ آج سے سارے جھگڑے چھوڑ دیجیے۔ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، دو ملتے ہیں، ایک ادھر کو منہ کر لیتا ہے، ایک ادھر کو منہ کر لیتا ہے دونوں ہی نمازی اور حاجی، ایک ادھر کو منہ کر لیتا ہے، ایک ادھر کو منہ کر لیتا ہے۔ فرمایا ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں بھی پہل کرے، تعلقات میں بھی پہل کر لے۔
اگر تو اللہ سے اجر لینا ہے تو آج سے ساری انا چھوڑ دی اور ساری ناراضگیاں چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم مانو اور آپس میں جھگڑا نہیں کرنا۔ جب یہ ہم طے کر لیں گے تو انشاءاللہ نہ ہم کبھی کمزور پڑیں گے، نہ انفرادی سطح پر نہ اجتماعی سطح پر۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیجئے، اس لیے کہ جو یہ خطبے کے بعد کی دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت فرمائی، بلکہ آپ نے خواتین کو فرمایا کہ وہ لازماً عیدگاہ پہنچیں، اور جو خواتین جنہوں نے نماز نہیں بھی پڑھنی وہ بھی پہنچیں تاکہ وہ دعا میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہماری دعائیں التجائیں قبول فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ولا إله غيرك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا۔ اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحا۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع ساخطك۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت۔ اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت۔ اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت واصرف عنا كيدهم وشرهم۔ اللهم اصرف عنا كيدهم وشرهم۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات۔ اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين۔ اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس، اذهب البأس رب الناس، اذهب البأس رب الناس، اذهب البأس رب الناس، واشف انت الشافي. اللهم اشف كل مرضانا شفاء كاملا عاجلا. اللهم اشفنا كلنا شفاء كاملا عاجلا. اللهم اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب العرش، لا اله الا الله رب السماوات ورب العرض ورب العرش الكريم. لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلى إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا عفو كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا. اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے. اللہ ہم سب تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. اللہ آج ہم تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھلے میدان میں جمع ہیں. اللہ ہم نے ٹوٹے پھوٹے روزے بھی رکھے ہیں، ٹوٹی پھوٹی قیام بھی کیا ہے، ٹوٹی پھوٹی نمازیں بھی پڑھی ہیں. اللہ ٹوٹے پھوٹے نیکیاں کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تو ہماری طرف سے یہ سب قبول فرما لے. اللہ غلطیاں کوتاہیاں دور فرما دے. اللہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں سے درگزر فرما. اللہ ہم نے بڑی غلطیاں کی ہیں پر تو معاف کرنے والا ہے، تو ہماری ساری غلطیاں معاف کر دے. اللہ بڑے گناہ کیے ہیں، تو ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. اللہ کوتاہیاں بہت ہیں، اللہ کوئی بھی عبادت ٹھیک سے نہیں کر سکے. اللہ تو ہم پر اپنی رحمت نازل فرما دے. اللہ تیری رحمتیں برستی رہیں، اللہ تیری رحمتیں برستی رہیں. اللہ تیری رحمت موسلادھار بارش کی صورت میں برستی رہی. اللہ ہم نے اپنے برتن ہی الٹے کر کے رکھ چھوڑے تھے. اللہ ہم تیری رحمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. اللہ تو آج ہمارے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما دے، ہماری غلطیاں کوتاہیاں دور فرما دے. اللہ اگلے رمضان تک پھر زندگی عطا فرما دے. اللہ اگلا رمضان پانے کی پھر توفیق عطا فرما دے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تیری معافی اور رحمت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. اللہ آج تو ہمیں معاف کر دے. اللہ جس بات کی معافی رمضان میں نہیں ہوئی تو آج معاف کر دے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو رحمتوں والا ہے، تو ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے. اللہ ہمارے انفرادی اجتماعی گناہ معاف فرما دے. اللہ اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. اللہ چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے. علانیہ پوشیدہ گناہ معاف فرما دے. اللہ انفرادی اجتماعی گناہ معاف فرما دے. اللہ ملت اسلامیہ کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے رشتہ داروں کو معاف کر دے. اللہ ہمارے خاندان والوں کو معاف کر دے. اللہ ہمارے دوست احباب کو معاف فرما دے. اللہ ہماری اولادوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دے.
اللہ ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما دے، اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، اللہ ہماری بقیہ زندگی اپنی رضا اور اپنی پسند کے مطابق بنا لے، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے دین کا سچا خادم بنا دے، اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، اللہ ہم بے توفیق ہیں تو ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ ہماری دلوں کی گریں کھول دے، اللہ ہماری دلوں کی گریں کھول دے، اللہ ہم سب کو آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو ایک ملت بنا دے، اللہ باہمی نفرتیں دور فرما دے، اللہ باہمی نفرتیں دور فرما دے، اللہ ہم سب کو باہمی محبتیں عطا فرما دے، اللہ باہمی محبتیں عطا فرما دے، اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے دین کا سچا خادم بنا دے، اللہ ہماری اگلی پچھلی نسلوں کو جنتی لکھ دے، اللہ ہماری اگلی پچھلی نسلوں کو جنتی لکھ دے، اللہ ہماری نسلوں میں سے کوئی جہنمی پیدا نہ فرمانا، اللہ ہماری نسلوں میں سے کوئی جہنمی پیدا نہ فرمانا، اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نرینہ عطا فرما، اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نرینہ عطا فرما، اللہ جتنے بھی صاحب اولاد ہیں ان کو اولاد کی طرف سے ہر قسم کی پریشانی دور فرما، اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما، اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے، اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو متقین کا امام بنا دے، اللہ جن بچے بچیوں کی رشتوں کی پریشانیاں ہیں اللہ عزت آبرو کے ساتھ بہترین رشتوں کا بندوبست فرما دے، اللہ جن بچے بچیوں کی صحت کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے، اللہ جن کی تعلیم کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے، جن کے گھر بار کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے، اللہ جن کے کاروبار کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے، اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما دے، تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے، اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے، اللہ تمام مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما دے، اللہ خزانہ غیب سے قرض کی ادائیگی کا جلد از جلد بندوبست فرما دے، اللہ مشکوک روزی اور رزق حرام سے بچا لے، اللہ مشکوک روزی اور رزق حرام سے بچا لے، اللہ رزق حلال وافر عطا فرما دے، اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی محتاجیاں دور فرما دے، اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی خوشحالیاں عطا فرما، اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی رسوائیوں سے بچا لے، اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی عزتیں عطا فرما، اللہ پوری دنیا میں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ یہ پاکستان ہمارا گھر ہے تو اس کی حفاظت فرما، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو، اللہ پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اللہ ہمیں دینی حمیت رکھنے والے اور ملی غیرت رکھنے والے حکمران عطا فرما، اللہ ہمارے حکمرانوں کو دینی حمیت اور ملی غیرت عطا فرما، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اللہ اگر ہدایت ان کے قسمت میں نہیں ہے تو اللہ ان حکمرانوں سے ہماری جان چھڑا، اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرما جو ہدایت یافتہ ہوں، اللہ ایسے حکمران عطا فرما جو رعایا کا خیال رکھتے ہوں، اللہ جو تیری حدود کی اور تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود کی پاسداری کرتے ہوں، اللہ ہمیں دینی حمیت رکھنے والے اور ملی غیرت رکھنے والے حکمران عطا فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اللہ ہم سب کو ایک ملت بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ باہمی اتحاد اور اتفاق کی توفیق عطا فرما، اللہ چھوٹی چھوٹی رنجشیں دور کرنے کی توفیق عطا فرما، باہمی نفرتیں دور کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری دنیا بھی بہترین کر دے، اللہ ہماری آخرت بھی بہترین کر دے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرما دے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.